دنیا کے کسی نبی نے، دنیا کے کسی بھی ریفارمر نے، دنیا میں کسی بھی اوتار نے، دنیا کے کسی بھی اصلاح کرنے والے نے، نہ کسی حکمران نے، نہ کسی ریفارمر نے، نہ کسی نبی نے، نہ کسی دیوتا نے، نہ کسی اوتار نے، کسی نے بھی ایسی جماعت تیار نہیں کی جیسی جماعت تیار کی ہے جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور وہ پتہ چلے گا کب؟ جب ان کا کیریکٹر دیکھیں گے۔ حکمراں ہونے کی حیثیت سے اس کائنات میں نبیوں کے بعد اور کوئی ایسا نہیں ہے جیسے صحابہ کرام کی حکمرانی تھی، چاہے وہ پورے ملک کی حکمرانی ہوتی، چاہے ایک خطے کی حکمرانی ہے۔ پورے ملک کی حکمرانی مثلا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری مملکت اسلامیہ کے پہلے حکمران، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے بعد حکمران بنے، حضرت عثمان ابن عفان اس کے بعد حکمران بنے، حضرت علی ابن ابی طالب اس کے بعد حکمران بنے۔ اس کو کہتے ہیں خلفائے راشدین۔ یہ چار خلفائے راشدین جن کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے پہلے فرما دیا تھا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء راشدین، تم پر میرا طریقہ بھی تمہارے لیے آئیڈیل طریقہ اور لازم ہوگا، اور میرے بعد جو خلفائے راشدین آئیں گے ان کا طریقہ بھی تمہارے لیے آئیڈیل ہوگا۔ یہ وہ حکمران تھے جو پورے ملک کے رہے۔ اس کے بعد جو خطوں کے حکمران بنے ہیں، مثلا معاذ ابن جبل یمن کے گورنر بنائے گئے، اسی طرح سے حضرت عتاب ابن اسید مکہ کے گورنر بنائے گئے، اسی طرح سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک شام کے گورنر بنے، حضرت سعد بن وقاص عراق کے گورنر بنے۔ تو یہ علاقائی حکمران ہیں گورنر کی حیثیت سے، اور وہ بڑے حکمران ہیں پورے ملک کی حیثیت سے۔ حکمران چاہے چھوٹے سے چھوٹا رہا ہو یا بڑے سے بڑا رہا ہو، ایسی آئیڈیل حکومت انہوں نے چلائی ہے اس کائنات میں، اور کسی قوم کا کوئی فرد اتنا عادل حکمران نہیں بن سکا، جنہوں نے حکومتوں کو اپنی ذاتی خواہشات، اپنی عیش و عشرت کے لیے استعمال نہیں کیا۔ حکمراں بننے سے پہلے بھی ان کی مالی حالت وہی ہوتی تھی، اور حکمراں بننے کے بعد بھی ان کی مالی حالت وہی ہوتی تھی۔ حکمراں بننے سے پہلے بھی ان کا زندگی کا طرز جو تھا، حکمراں بننے کے بعد ان کی زندگی کا طرز ویسا ہی تھا۔ اگر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ حکمراں بننے سے پہلے پھٹے ہوئے کپڑے پہنتے تھے، تو جب آدھی دنیا پر ان حکم کی حکومت تھی اس وقت ان کے کپڑے ویسے ہی تھے۔ جیسے جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے کے حکمران نہیں بنے تب آپ کے پاس کوئی مال نہیں تھا، لیکن جب آپ حکمران ہونے کے بعد جب آپ اس دنیا سے رخصت ہو گئے اس وقت بھی آپ کی مالی حالت وہی تھی کہ گھر میں کھانے والوں کے لیے گھر میں کھانے کا انتظام نہیں ہے، گھر میں کھانے کا انتظام نہیں ہے، کوئی پراپرٹی نہیں ہے، کوئی بیلنس نہیں ہے، کوئی دولت نہیں ہے، کوئی چیز چھوڑ کر اللہ کے نبی اعظم نہیں گئے۔ صحابہ کرام کا معاملہ بھی ایسا ہی تھا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ، حضرت علی ابن ابی طالب کہ ایک دانہ بھی نہ بیت المال سے، نہ حکومت کے خزانے سے، نہ کسی فرد کا ان کے ذمہ چڑھایا جا سکتا ہے کہ صاحب انہوں نے غلط طریقے سے یہ پراپرٹی جمع کی ہوگی یا کسی پر ظلم کیا ہوگا، نہیں۔